बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 11:30 बजे 7 रुकनी बेंच जो है वो बैठा और उसने जजेस वाले खत के मामले के ऊपर समाअत की है। उस समाअत के बाद फैसला क्या हुआ है, मैं आपको पहले चीदा चीदा निकात और फिर बहुत ही दिलचस्प किस्म की आज हमने देखा कि मुख्तलिफ जजेस से जुमले आए और काजी फायज ईसा कब कब अटॉर्नी जनरल को रेस्क्यू करते रहे और अटॉर्नी जनरल ने एक बड़ी सियासी किस्म की लंबी चौड़ी तकरीर की और काजी साहब ने कोई मुदाखलत उसके अंदर नहीं की। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे, और जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने धड़ाम से हर चीज को साइड पे करके, आज अगर ये कहा जाए कि जस्टिस अतर मिनल्ला जिंदाबाद, यूं कहना गलत नहीं होगा। मैं स्टार्ट इस बात से करता हूं कि फैसला क्या हुआ। एक तो आज की समाअत के दौरान काजी फायज ईसा साहब का ज्यादा ध्यान वजाहतों के ऊपर था। सहाफी जुबैर अली खान के मुताबिक उन्होंने आज की इस समाअत के दौरान 7 बार लफ्ज वजाहत या वजाहतें इस्तेमाल किया कि मैं इसकी वजाहत देना चाहता हूं, मैं इसकी वजाहत देना चाहता हूं। यानी इतनी वजाहतें, इससे तो बेहतर था प्रेस रिलीज जारी करके आप वजाहतें दे देते। अब शुरू करते हैं कि बड़ा फैसला क्या है। बड़ा फैसला यह है कि क्या ये जज जो हैं इनके मामले को यही 7 जज सुनेंगे या पूरी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। तो काजी साहब ने इसके ऊपर भी वजाहत दी कि हुआ यह है जी कि 7 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्तयाब थे। उन तमाम दस्तयाब जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बना दिया गया है और बाकी जो जजेस थे वो खुद उनकी दरखास्त के ऊपर, कोई कराची है, कोई कोयटा में है, कोई पेशावर में है, कोई लाहौर में, जो रजिस्ट्रीज में केसेस सुनते हैं। तो पहला बड़ा फैसला यह है कि अदालत ने इशारा दिया है कि आज तो 7 रुकनी जज इसको सुन रहे हैं, मुमकिन है कि अगली समाअत के ऊपर अदालत फुल कोर्ट बना दे और फुल कोर्ट बनाने के बाद हम इसे रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनना चाहते हैं और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब ये किस दिन जो है ये अब केस सुना जाएगा, इस सिलसिले में उन्होंने ये बताया है कि ये 28 या 29 अप्रैल को ये केस मुमकिना तौर पे ईद के बाद लग सकता है, क्योंकि बताया ये क्या है कि ईद के बाद 29 या 30 अप्रैल को तमाम जजेस इस्लामाबाद के अंदर अवेलेबल होंगे। तो अब तो वैसे ही ईद है एक हफ्ता, तो उसके बाद करते कराते उन जजेस के वापस आते हुए पहली बात तो यह है 29 या 30 अप्रैल को मुकर्रर करेंगे। अच्छा, आगाज इस बात से हुआ कि आज जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और हैरान कुन तौर पे काजी फायज ईसा साहब सुनते रहे और उनको भरपूर बोलने का मौका दिया, जो कि आमतौर पे काजी साहब की अदालत में हम देखते नहीं है। तो उन्होंने वो बड़ी माजी के हवाले दिए और उनका जी अदलिया की आज़ादी के ऊपर वफाकी हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी, इसी अदालत से एक GIT बनी थी, मॉनिटरिंग भी होती रही, 2018 वाला मामला भी हुआ, जज साहब आपको एक शख्स ने कत्ल की धमकियां दी, आपकी अहलिया FIR दर्ज करवाने की गई, तो आपकी यानी काजी फायज ईसा साहब की जो अहलिया हैं उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई। तो लेकिन वफाकी हुकूमत का अब रवैया वो वाला नहीं है। वजीर आजम ने आपसे फौरी तौर पर मुलाकात की, हमने पूरी मुआवनत की, एक तरफ अदलिया की आज़ादी है, दूसरी तरफ मुकन्ना की साख्त है जो कि नहीं मुतासर। यानी उन्होंने नवाज शरीफ का या नून लीग का जो पूरा केस है वो लड़ा और काजी साहब ने बिल्कुल भी कोई मुदाखलत इसके ऊपर नहीं की कि ये सारा कुछ है। अच्छा, एक इसके ऊपर और वजाहत आई कि ये जो मुलाकात है कि क्या ये मुलाकात कहां से हुई। तो अटॉर्नी जनरल ने अपनी तकरीर के दौरान ये बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस मुलाकात के ऊपर ख्वाहिश का इजहार किया था। गो कि आज के समाअत के दौरान काजी साहब इस समाअत के दौरान कह रहे थे, देखिए ना, हम मानी तौर पे वजीर आजम को अदालत में नहीं बुला सकते। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब आपने वजीर आजम को बताया कि चीफ जस्टिस आपसे मिलना चाहते हैं, जब मैंने वजीर आजम को बताया तो उन्होंने कहा पहली फुर्सत में मुलाकात तय की जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर भी वजाहत दी, कहा कि हम देखिए जो इस सारा मामला है, हम तो इंतजामी मामले की वजह से मिले, हम कोई चैम्बर या घर में मीटिंग नहीं की। एक तरफ एग्जीक्यूटिव की इंतजामिया थी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो इंतजामिया है वो भी मौजूद है। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब ये फरमाते रहे कि अदलिया की आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल की गई है। फिर जो है जब ये सारी काजी साहब ने भी उनकी सियासी तकरीर पूरी तवज्जो से सुनी तो ये सब कुछ हुआ और ये लंबी चौड़ी तकरीर लगता है उसकी भरपूर तैयारी करवाई गई। तो फिर काजी साहब शुरू हुए और काजी साहब ने पहला मामला तो ये कहा कि जो सोशल मीडिया है, हालांकि सवाल ये कि काजी साहब क्या कर रहे थे अदालत के अंदर आज की, तो उन्होंने एक तो सोशल मीडिया को वबा करार दिया। बिल्कुल सर, सही है, पाकिस्तान के अंदर हर किसी को सोशल मीडिया से ही डर लगता है। तो फिर काजी साहब अगली बात की तरफ आए
جو ہر کوئی تقریباً ان کے قریب صحافی ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی، اگر کسی جج کے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے تو وہ خود توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں. اس معاملے میں انہیں سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اجازت نہیں ہوتی. دوسرے لفظوں میں قاضی صاحب نے کہا آپ نے ہمیں ویسے ہی خط لکھ دیا ہے، آپ یہ خود بھی کام کر سکتے تھے. جس پہ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے بات بڑی سیدھی سیدھی ہے کہ جناب انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے سامنے یہ معاملہ رکھا، لیکن چیف جسٹس نے کچھ نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اب یہ سوال ہے کہ اگر چیف جسٹس بھی کچھ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے ان ججز کو گائیڈنس دینی ہے. پھر قاضی صاحب نے پھر اپنے معاملے کے اوپر کہا کہ دیکھیں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ اور نہ ہی ڈسٹرکٹ کورٹ کے کسی جج نے کوئی شکایت کی ہے کہ ان کے کام کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. پھر قاضی صاحب نے یہ سارا کچھ کہا اور کہا کہ دیکھیے اگر کچھ ہو رہا ہے تو میرے علم میں لائیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. قاضی صاحب یہ آپ کے سامنے ہی یہ جو 6 ججز کا خط پڑا ہوا ہے اور نوٹس میں کیسے لائیں؟ جب یہ ساری باتیں ہوتی رہیں کہ دیکھیں جی میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا، کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں انہوں نے 2 موقع کے اوپر پھر ایسا کچھ کیا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے اختتام کو پذیر ہو گیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ پھر بولنے شروع ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آنکھیں بند کر کے یہ دکھاوا نہیں کر سکتے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا سیاسی انجینئرنگ جو اس وقت تھی، تاثر ہے کہ عدالت اس وقت بھی شامل تھی، اور لیکن آج خط کہہ رہا ہے کہ وہ آج بھی وہی سب کچھ ویسا ہی جاری ہے، اور ہمیں کسی شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر دبا کے یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ کچھ نہیں ہو رہا یا ہمیں کچھ نہیں پتا. تو ان کا 76 سال سے جو ایک سوال تھا کہ وہ آج کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ ججوں نے اپنے خط میں بتا دیا. جس پہ باقی ساری باتیں ہوئی تو پھر قاضی صاحب نے اٹارنی جنرل کو ریسکیو کیا، کہا ذرا صدر سپریم کورٹ جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ سن لیتے ہیں. تو یوں اب اس حوالے سے جہاں جہاں پہ وہ پھنسنے کی بات ہوئی تو ان سب نے جو ہے اٹارنی جنرل صاحب کو بلانے کے حوالے سے قاضی صاحب جو ہے، حالانکہ سوال اٹارنی جنرل صاحب سے ہو رہے تھے لیکن لگ یہ رہا تھا جیسے وضاحتیں جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دے رہے ہیں. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ عدالتی معاملات میں آج بھی مداخلت ہو رہی ہے تو قاضی صاحب نے جب یہ ساری وضاحتیں دی تو اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے پھر کہا کہ ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا خط لکھا گیا تو ہمیں ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کو ایک موقع کے طور پہ لینا چاہیے. عدلیہ کی آزادی سے اہم کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے بعد آنے والے جو ہیں انہیں یہ محسوس ہو کہ وہ آزاد ہیں. پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کم از کم میں یہاں سے اٹھوں تو میں کہہ سکوں کہ میرے بعد آنے والا آزاد ہوگا. اب قاضی صاحب جب بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے وہ نوٹس میں لائیں سب کچھ ہو، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو ایک واقعہ بتایا. اس کے اوپر پھر قاضی صاحب نہیں بولے، نہ کوئی وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک کیس کے اندر اس عدالت نے ضمانت منظور کی، اب اس پر عمل درآمد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں کیا گیا. پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس چیز کو لے کے جب ایم پی والا ان کا کہ پہلے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اخبار میں پڑھا کہ سپریم کورٹ کے ضمانت کے آرڈر کے بعد ایم پی او کے ذریعے اس آرڈر کو فرسٹریٹ کیا گیا. ہم آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہو رہا. پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا اٹارنی جنرل صاحب قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت سنجیدہ ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ کے مخصوص کیس میں ضمانت کے فیصلے کے بعد انہیں ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا. پھر جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایم پی او سے متعلق، پھر اٹارنی جنرل کہا نہیں وہ تو دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. تو جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایم پی او سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہونے کے باوجود ایم پی او جو آرڈر ہے 3 ایم پی او وہ جاری کیا گیا، جس کے اوپر پھر جسٹس نعیمہ اختر افغان نے کہا کہ ایم پی او کا سہارا لے کر عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی آپ کی حکومت کر رہی ہے. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے آگے اٹارنی جنرل صاحب کو، اور آخر میں تو دلچسپ معاملہ ہوا نا. اب دیکھیے اٹارنی جنرل صاحب نے کو کہا، مخاطب کرتے چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اب
عدالتی امور میں اس کے بعد کوئی مداخلت نہیں ہوگی. حضور والا آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا پہلے آپ سے مداخلت پوچھ کے ہوتی رہی ہے؟ اب قاضی صاحب اپنے آپ کو جب خط پڑھا رہے تھے تو ایک ایک شک کی خود وضاحت دے رہے تھے. سر آپ کو وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انصاف دیں، وضاحتوں پہ آپ کا زیادہ زور ہے. پھر وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو میں نے کام کیا نا جناب وہ کسی نے کیا. ان کا جہاں تک عدالتی یعنی انسٹیٹیوشن رسپانس کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا تاریخی رسپانس کبھی پہلے آیا ہو. ان کا جی آپ نے ہماری سپیڈ دیکھے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا، کیسے ہم اس سارے معاملے کو ہم نے ان ججز کو بلا کے سارا کچھ کیا، اور ہم نے فل کورٹ میٹنگ ہوئی، اور پھر فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے 4 سال جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہاں تھے ججز، کہاں تھے وہ بارز والے اور باقی سب جو ہیں. تو اب شروع میں تو صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی بول رہے تھے، لیکن بعد میں پھر سپریم کورٹ کے باقی ججز نے بولنا شروع کیا، اور جب وہ بولنا شروع ہوئے تو پھر یوں لگ رہا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کو بچاتے ہوئے کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے سب کچھ نہیں ہو رہا حضور، یہ آپ کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے، آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. پھر وہ جو 3 MP والی میں نے آپ کو بات سنائی، وہ بیسیکلی وہ 9 مئی کے 5 لوگ تھے جن کی ضمانت ہوئی، اور ان کو DC راولپنڈی نے 3 MPO کے تحت پھر گرفتار کر لیا. تو آج ان ججز نے بتایا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ان کو ضمانت دی اور آپ نے 3 MPO کے تحت ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا. اور پھر جب قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا، تو جب اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ ہو رہا ہے اور آج بھی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ بات کو روکتے ہوئے اور ٹوکتے ہوئے آگے چلے گئے. پھر قاضی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیے الیکشنز والے معاملے کے اوپر کہ شرطیں لگی تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، ہم نے 12 دن میں اس معاملے کو حل کروا کے بتایا. بات صرف اتنی سی ہے کہ حضور والا اگر تو الیکشن ایسا ہی ہونا تھا اور یہ الیکشن کروانا تھا، تو یہ الیکشن تو پاکستان کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان میں پڑ رہا ہے. اور آپ کے لگائے ہوئے وہ ریٹرننگ افسران، وہ جس آج آپ پہ فاضل زاہد صاحبان کہہ رہے تھے نا 3 MPO والا، وہ صاحب بھی ریٹرننگ افسر تھے DC راولپنڈی. وہ بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ سارے جو ریٹرننگ افسران ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اچھا ہوا ہے کہ اس کی آج لائیو سٹریمنگ ہوئی، اور جو قاضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں کچھ نہیں ہو رہا، حکومت کہہ رہی تھی دیکھا قاضی صاحب ہم بالکل عدلیہ کے ساتھ ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے سارا پکڑ کے پورے کا پورا ان کا تضاد سامنے رکھا، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل بہت جو ہے وہ لاجواب ہوئے. اور اس ضمانت والے معاملے کے اوپر یہ واحد معاملہ تھا جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نہیں بولے. پھر وہ تصدق جیلانی والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بھی پتا چلا کہ وہ حکومت کا دیا ہوا نام نہیں تھا، بلکہ وہ نام بھی قاضی فائز عیسیٰ یا عدالت کی طرف سے دیا گیا تھا. پھر قاضی صاحب کو یہ بھی غصہ آیا، وہ 300 وکیلوں والا نام 300 نام وکیلوں کے نام سے خط چلا دیا، اس پر کسی کے دستخط بھی نہیں ہے، نام لکھا ہوا، نام تو میرا بھی لکھ لے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، آپ کا غصہ سر ٹھیک ہے، لیکن غصے اور وضاحتیں سے زیادہ اپنے فاضل جج صاحبان کو جو ہے وہ انصاف دیں. یہ صرف کہہ دینا کہ ہم اس کے معاملے مداخلت نہیں کر سکتے، یہ شاید ہی پاکستان کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.